بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمران خان صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد پیش کیا گیا اور عمران خان صاحب اس کو کہتے رہے کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے، تو اس سازش کا بانڈا پھوٹ گیا ہے اور پی ڈی ایم کے اپنے ہی اتحادی نے بیچ چوراہے پر جو ہے ہنڈیاں پھوڑ دی ہے اور ساری سازش پہلے بھی بے نقاب تھی لیکن اب بالکل بے نقاب ہو گئی ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ میڈیا کے حوالے سے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے جو کل ریمارکس دیے تھے، اس کے بعد پیمرا نے ایک ایسا حکم نامہ اور ہدایت نامہ میڈیا کے لیے جاری کیا ہے جس کے بعد لگتا ہے کہ میڈیا کے اوپر جو نیوز چینل ہیں، جتنے بھی نیوز چینل ہیں، ان کے اندر جو نیوز کے اور کرنٹ افیئر کے پروگرام ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے اور ان کی جگہ کوئی اور پروگرام وہ چلا سکتے ہیں، فیشن سے ریلیٹڈ یا کوئی سپورٹ سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی پروگرام انہیں چلانے پڑیں گے۔ تو میڈیا جو نیوز ہے وہ نہیں چلا سکتے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین، جو اسد قیصر صاحب ہیں، ان کی گرفتاری کی تھی کس نے؟ اس کی گرفتاری کی ہے جی اسلام آباد پولیس نے۔ انہیں بنی گالہ کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں سے پولیس اسٹیشن سے انہیں گرفتار کیا گیا اور عدالت کے اندر جب پیش کیا گیا تو عدالت کو کہا گیا کہ انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیں، ڈیالہ جیل۔ اب اسد عمر کو جو گرفتار کرنا تھا وہ کے پی پولیس نے کرنا تھا، یعنی کے پی پولیس کو وہ مطلوب تھے، لیکن اسلام آباد پولیس کو مطلوب ہی نہیں تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے کہا کہ جب تک کے پی پولیس نہیں آتی تو اس وقت تک اسد قیصر کو اڈیالہ جیل بھیجا جائے۔ اب ناظرین، وہ اڈیالہ جیل جو ہے، جو شعیب شاہین صاحب ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل، انہوں نے عدالت کے اندر کہا کہ پولیس بیسیکلی کیا چاہتی ہے، لیکن جو شعیب شاہین صاحب ہیں اور پی ٹی آئی کی نہ سنی گئی اور عدالت نے جو اسد قیصر صاحب ہیں انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا ہے۔ اب کے بھی پولیس جو آئے گی انہیں گرفتار کرے گی۔ ایک طرف الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، دوسری طرف ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور نئے احکامات دیے گئے ہیں مزید کریک ڈاؤن کے۔ اب ناظرین آتے ہیں اس خبر کی طرف جس میں جو پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی تھی اس کا بھانڈا پھوڑا ہے۔ کس نے پھوڑا ہے؟ یہ جناب بھانڈا پھوڑا ہے جی جو پی ڈی ایم کے سابقہ اتحادی تھے، جو باب پارٹی بی این پی جو ہوتی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو سربراہ تھے اختر مینگل صاحب، انہوں نے اس کا اوپر کل ایک بیان میں کہا کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی تھی وہ جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ملنے سے ملی تھی، اور جنرل باجوہ کے عمران خان صاحب کے ساتھ جو اختلافات ہو گئے تھے ان اختلافات کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے پی ڈی ایم نے استعمال کیا اور جنرل باجوہ نے ان کا ساتھ دیا تو پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد پاس ہو جائے گی، یعنی کامیاب ہو جائے گی، تو فوراً الیکشن کی طرف جایا جائے گا۔ مگر یہ جو اقتدار کے بھوکے ہیں، یعنی انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو خاص طور پہ کہا کہ انہوں نے حکومت لی صرف اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے، اور نیب کے اندر انہوں نے نیب کے اندر جو ترامیم کی وہ صرف اور صرف انہوں نے اپنے جو کیسز تھے اس کو ختم کروانے کے لیے حکومت لی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم نون اور پیپلز پارٹی نے مجھے بہت زیادہ مایوس کیا، ہم سے یہ ووٹ لے لیتے تھے اور ووٹ لینے کے بعد ہمیں پوچھتے ہی نہیں تھے، ہمارے مسائل انہوں نے حل نہیں کیے، صرف انہوں نے اپنے مسائل حل کیے اور اپنے ہی جو ہے وہ الو سیدھا کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی پر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی پر بھی مجھے یہ افسوس ہے کہ پاکستان میں ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ عوام نہیں کرتے، کہیں اور سے فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی اب ناظرین جو کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد آصف زرداری نے لائی ہے، جی کوئی کہتا تھا جی نواز شریف صاحب لے کر آئے ہیں، اب سب کو پتہ چل گیا، پہلے بھی یہ بات کلیئر تھی لیکن اب مزید جو ہے بات واضح ہوگی اختر مینگل صاحب کے بیان کے بعد کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک سازش کے تحت جنرل باجوہ اور ان کے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جو حکومت بنی تھی، انہوں نے گرایا تھا۔ یہ بات اب سب کے اوپر واضح ہو چکی ہے۔ آپ ناظرین آتے ہیں اس خبر کی طرف کہ جو میڈیا کے حوالے سے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کل اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ تمام میڈیا چینل جو ہے جو 8 فروری 2024 کو انتخابات ہو رہے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی سنسنی نہ پھیلائیں، کوئی ایسی خبر نہ دیں جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ اب ناظرین پاکستان اب اس کے اوپر جو ہے پیمرا جو کہ
جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ہے، اس کو جو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے متعلق قوانین بناتا ہے کہ جتنا بھی میڈیا ہے وہ اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کی آڑ میں پاکستان کی جو سالمیت ہے یا پاکستان کے خلاف یا مذہب کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کرے جو کہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہو. یہ اس کا کام ہے. بیسیکلی یہ کام ٹھیک ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر جو میڈیا چینل ہے یا میڈیا گروپ ہے اسے پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ حاصل ہے. مگر ناظرین یہ جس طرح کا حکم نامہ پیمرا نے جاری کیا ہے اس طرح کا حکم نامہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی جاری نہیں ہوا. یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو ہوگا جو حکم نامہ آپ کے سامنے آئے گا، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد جو میڈیا چینلز ہیں وہ نیوز کے جو پروگرام ہیں انہیں بند کرنے پڑیں گے. ان کی طرح سپورٹس کے پروگرام چلائیں یا کوئی گیم شو چلائیں یا جس طرح کوئی انعامی سکیم والے پروگرام ہیں وہ چلائیں، لیکن وہ نیوز چینل کے اوپر جو نیوز والے کرنٹ افیئر کے پروگرام ہیں وہ نہیں چلا سکیں گے. اس میں ناظرین کہا گیا ہے کہ جو حکم نامہ آیا پیمرا کی طرف سے اس میں کہا گیا کہ تمام جو نیوز چینل ہیں جو میڈیا کوریج الیکشن 2024 کے حوالے سے ہے جو 8 فروری 2024 کو ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے یعنی یہ دیا گیا کہا گیا ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ تمام جو میڈیا ہاؤسز ہیں، تمام ادارے ہیں، تمام پاکستانی شہری ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کو فری اینڈ فیئر بنانے میں جس طرح کا تعاون انہیں جو کوئی کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے کہا گیا کہ الیکٹرانک میڈیا کا کردار بہت زیادہ ہے. اس کا کام ہے کہ عوام کو آگاہی دے الیکشن کے متعلق اور اس سے جمہوری عمل جو ہے مضبوط ہوگا. اور جو تمام لائسنس یعنی جن کو لائسنس پیمرا نے دیا ہوا چینل ہے وہ 2024 کے الیکشن کے حوالے سے کوئی ایسا مواد نشر نہیں کریں گے جس کی وجہ سے عوام کے ذہن میں الیکشن کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہوں. یعنی کہ اب پروگرام میں کوئی بھی اور ساتھ ساتھ یعنی کہ میڈیا کوئی بھی ایسی بات الیکشن کے متعلق نہیں کر سکے گا. حالانکہ اس وقت بھی بڑے سیاستدان بھی ہیں، ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ 8 فروری کو الیکشن، لیکن میڈیا نہیں یہ کہہ سکتا. اور اگلی بات سنیں کہ کوئی بھی کسی پروگرام کے اندر جو مہمان ہوگا یعنی جس کو آپ انوائٹ کریں گے اس سے آپ اس سے ریلیٹڈ نہ کوئی سوال کر سکتے ہیں الیکشن سے ریلیٹڈ کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کوئی شکوک و شبہات، اور نہ ہی مہمان جو ہے اس کے اوپر کمنٹس کر سکتا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یعنی مکمل طور پہ صرف آپ الیکشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتے. یعنی آپ الیکشن کے بارے میں اگر کوئی پری پول دھاندلی ہو رہی ہے پہلے ہی اس کو ریگنگ کی جا رہی ہے اور الیکشن کے ڈے کے اوپر بھی کوئی اس طرح کی پری پول ریگنگ ہوتی ہے تو وہ بھی آپ نہیں بتا سکتے. اگر آپ بتائیں گے تو آپ کے خلاف پیمرا کے ایکٹ کے جو 2015 کا ایکٹ ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. یعنی الیکشن فری اینڈ فیئر تب ہوں گے جب میڈیا کچھ بھی نہ دکھائے، الیکشن کے بارے میں کوئی بات نہ کرے تو وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے. حالانکہ جب تک میڈیا کی کوریج نہیں ہوتی تو الیکشن فری اینڈ فیئر کیسے ہو سکتے ہیں. ناظرین اس طرح کا جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ پہلے ہی کمپرومائز ہے، پہلے بھی آزاد نہیں ہے، سینسرشپ کا شکار ہے. مگر اب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جو اتنا بڑا حکم دیا ہے اس حکم کو بنیاد بنا کے پیمرا نے میڈیا کے اوپر مزید سختی کر دی ہے اور میڈیا کی مشکلات کے لیے مزید اضافہ ہو رہا ہے. خاص طور پر وہ ہمارے میڈیا صحافی بھائی جو کہتے تھے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتے، وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اب ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو فیصلہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اپنے نماز میں لکھا ہے کیا یہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.